اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ کر لیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اصولی طور پر معاملات طے پا گئے، جبکہ $3 ارب سٹاف لیول معاہدے کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ آئی ایم ایف اور پاکستان میں $3 ارب کا ارینجمنٹ معاہدہ ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے مدثر علی رانا۔ مدثر، سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، پاکستانی اکانومی کے لیے یہ اچھی خبر ہوگی؟ جی، یہ ملکی معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ بالآخر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پا گیا ہے اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $3 ارب کے لیے معاہدہ طے پایا ہے۔ آج 30 جون کو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو $6.5 بلین کا معاہدہ تھا، اس کی میعاد ختم ہو رہی تھی اور وزارت خزانہ حکام کوششوں میں تھے کہ کسی طرح 9واں اقتصادی جائزہ مکمل کر کے $1 ارب 20 کروڑ کی ٹرانچ حاصل کر لی جائے، لیکن اب یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پایا ہے۔ اس کے تحت پاکستان کو $3 ارب کی اماؤنٹ ملے گی، جو آئی ایم ایف کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس معاہدے کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت پاکستان کو تقریباً $3 بلین مزید ملیں گے۔ جو یہ معاہدہ طے پایا ہے، یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا اور پاکستان کو جلد ہی یہ رقم بھی مل جائے گی۔ ایگزیکٹو بورڈ جو آئی ایم ایف کا ہے، انہوں نے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان، وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے، اس کی منظوری دے دی ہے اور اب یہ $3 ارب پاکستان مختلف ٹرانچ میں حاصل کر سکے گا۔ اس کے لیے تمام جو شرائط تھی، پاکستان اس پر آلریڈی عمل درآمد کر چکا ہے، جیسا کہ وزارت خزانہ نے جو حالیہ ہی بجٹ پیش کیا گیا ہے آئندہ مالی سال کے لیے، اس میں ٹیکسز لگا دیے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر جو لیوی ہے، اس میں بڑھانے کا اختیار کابینہ کو دے دیا گیا ہے۔ نئے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، گیس نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جو سبسڈی تھی اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام تر آئی ایم ایف کی شرائط تھی جس پر وزارت خزانہ حکام نے عمل درآمد کیا ہے اور جو پیشگی شرائط تھی اس پر بھی عمل درآمد کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ بھی مطالبہ تھا معاہدے کے لیے کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے، تو پاکستان نے اس کے اکارڈنگلی شرح سود میں اضافہ بھی کیا ہے اور ٹیکسز بھی لگا دیے ہیں، اور جو دیگر تمام تر شرائط تھی، جیسا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے اسٹیورٹی میئرز کے لیے اخراجات میں کٹوتی کے لیے شرائط عائد کی گئی تھی، اس پر بھی پاکستان کی جانب سے عمل درآمد کیا گیا ہے۔ اور اب پہلے جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں آئی ایم ایف کی شرائط پر $200 ارب کے ٹیکسز لگائے گئے، تو اس کے بعد دوبارہ $215 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے اور $85 ارب کے جو اخراجات میں کٹوتی بھی کی گئی۔ یہ تمام تر آئی ایم ایف کی شرائط تھی جس پر وزارت خزانہ حکام نے عمل درآمد کیا ہے۔ 9 فروری کو جب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان سے گیا تھا، تو اس کے بعد سے وزارت خزانہ حکام پر امید تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، اور بالآخر آج آخری دن تھا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کی میعاد ختم ہونے کا۔ 30 جون کو $6 ارب 50 کروڑ کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام تھا، وہ آج ختم ہو جانا تھا، اور اس آج کی جو آخری ٹرانچ ملنی تھی، اگر منظوری ہو جاتی تو $1 ارب 20 کروڑ ملنی تھی، لیکن اب وہ نہیں، جبکہ یہ ایک نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت معاہدہ طے پایا ہے اور اس میں مجموعی طور پر پاکستان کو تقریباً $3 بلین ملیں گے۔ $3 بلین کی رقم جو پاکستان کو ملے گی، ملکی معیشت کے سنبھالا دینے کے لیے انتہائی اچھی خبر ہے اور انتہائی اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ اس سے اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ مستحکم ہو سکیں گے۔ ڈالر کی جو اڑتی اڑان ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا، روپیہ اپنی قدر مستحکم کرے گا، اور اس کے علاوہ جو اس وقت معیشت مختلف چیلنجز میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو استحکام ملے گا، کیونکہ ہر طرف یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدہ طے نہ پائے جانے کے باعث ملکی معیشت مشکلات کا شکار تھی۔ روپیہ آئے روز اپنی قدر کھو رہا تھا اور ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ ڈالر کی اونچی اڑان کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے بھی اقدامات تھے، اوپن مارکیٹ میں اور ریٹ آ گیا تھا، اور اسی طرح ایک بلیک مارکیٹ نے بھی جنم لے لیا تھا۔ لیکن اب یہ ہوگا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے، اس سے ڈالر آئے گا تو اس سے روپے کی قدر میں استحکام آئے گا، اور ڈالر کی جو اڑتی ہوئی اڑان ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ $3 ارب کا مجموعی ٹھیک ہے مدثر، ساتھ ہی رہ گیا بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عدیل، سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت یہ سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے، یقیناً ایک پاکستانی اکانومی کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب یہ بتائے گا کہ اب کیا معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے اور دوست ممالک کا کردار اب بہت اہم ہوگا؟ دیکھیں، غیر یقینی کے بادل چھٹ گئے۔ بالآخر گزشتہ 7 ماہ سے جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ خدا نخواستہ کوئی ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا ہے، اس میں
جو غیر یقینی صورتحال تھی، غیر یقینی معاشی صورتحال تھی، اس پہ ظاہر امپیکٹ تھا۔ جو غیر یقینی صورتحال سیاست کے میدان میں تھی، یہ ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی تھیں اور سیاستدان جس طرح کی بیان بازی کر رہے تھے، سیاست کر رہے تھے، اور اس میں پاکستانی جو عوام تھی اصل میں سفر وہ کر رہی تھی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر تھے، اور اس کے بعد ڈالر کی کمی تھی، اور اس کے بعد اس طرح کی خبریں آئی روزانہ، غیر ملکی ادارے اس طرح کی خبریں لگا رہے تھے کہ پاکستان کو IMF کا پروگرام اگر نہیں ملتا، اور وہ بھی 1.2 ارب ڈالر کی بات ہو رہی تھی کہ اگر پروگرام نہیں ملتا تو خدا نخواستہ اس میں ڈیفالٹ جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وہ تمام غیر یقینی کے بادل جو ہیں وہ چھٹ گئے ہیں۔ ایک بڑی کامیابی ہے حکومت کی، ایک جانب جہاں 1.2 ارب ڈالر لینے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، اب 3 ارب ڈالر کے حوالے سے معاملات طے پا گئے، لیکن یہ صرف 3 ارب ڈالر کا معاملہ نہیں ہے۔ جو دیگر جو دوست ممالک تھے، سعودی عرب، UAE، ان کی جانب سے جو رقم ملنی تھی، تقریباً 3 ارب ڈالر وہاں سے ملنے تھے، وہ بھی صرف اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ جو دیگر عدیل، جس ہم ڈالر کی بات کریں تو کیا ڈالر نیچے آئے گا؟ ڈالر اگر گرے گا تو کیا مہنگائی بھی نیچے آئے گی؟ جی یقیناً اس سے پاکستانی جو روپیہ ہے اس سے پریشر ختم ہوگا، ایک کیونکہ غیر یقینی کی فضا ختم ہوئی ہے، آگے ایک راہ نظر آنے لگ پڑی ہے۔ تو ڈالر کی جو کمی کی، جو ڈالر کی پاکستان میں کمی کی جو بڑی وجہ تھی، لوگوں نے ڈالر جو ہے وہ سٹاک بھی کیا، اس میں ڈالر کی جو سمگلنگ ہو رہی تھی، اس کے علاوہ جو پاکستانی روپے کی کا جو فیوچر تھا اس حوالے سے ایک انسرٹینٹی تھی، اور مسلسل روپیہ دباؤ میں تھا، تو یقیناً اس سے روپیہ اسٹرینگتھن ہوگا۔ یہ کمی کتنی ہوگی یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا ڈالر کی قدر میں، لیکن یقیناً یہ اب پریشر روپے میں سے جب ہٹے گا، کم ہوگا، تو ڈالر کی جو قدر تھی، اور اس میں بہت سی قدر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مصنوعی طور پہ پیدا کی گئی تھی، حقیقت میں ایسی یہ جو شرح تھی ڈالر اور روپے کی جو شرح تھی یہ حقیقی نہیں تھی، اور اس کی بڑی ریزن یہ تھی کہ آگے ایک رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک جو کیفیت پیدا ہو چکی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پانے ہیں، پھر دوست ممالک سے رقم ملے گی نہیں ملے گی، کیونکہ ہم نے ادائیگیاں کرنی تھیں، اور اب تو ویسے بھی پاکستان نے IMF کے کہنے پہ جو LCs نہیں کھولی جا رہی تھیں، جو ہزاروں کنٹینرز پورٹ پہ کھڑے انتظار ہو رہا تھا کہ ان کی کب کلیئرنس ہوگی، پاکستان کا جو را مٹیریل کی امپورٹ ہے متاثر ہو رہی تھی، انڈسٹری متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ ڈالر کی چونکہ کمی تھی، اور اسحاق ڈار سے پہلے جب مفتاح اسماعیل بھی تھے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور اس کے بعد یہ اسی لیے چلتا آ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس ادائیگیاں کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ تو اب یقیناً پاکستان کی جو معیشت ہے وہ حرکت میں آئے گی، پاکستان کی معیشت کا جو سرکل ہے وہ چل پڑے گا، جو گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان کی معیشت حرکت میں آئے گی۔ عدیل، اس معاہدے میں عوام نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، تو حکومت اب کیسے عوام کو پے بیک کر سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں اس کے اثرات آتے تو وقت لگے گا۔ ظاہر ہے ڈالر کی قدر میں جو اضافہ تھا اور خوش ربا اضافہ تھا، اس کا امپیکٹ تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی صورت میں آیا۔ ہماری جو امپورٹڈ آئٹمز تھیں وہ بڑھ گئیں، بہت سے ہماری فوڈ باسکٹ کی ایسی چیزیں تھیں جو ہم امپورٹ کرتے تھے، وہ ڈالر کی وجہ سے مہنگائی ہوگی، اور پاکستانی روپے کی قدر گرنے سے پاکستانی عوام نے بہت سفر کیا ہے، لیکن اب اس کے جو اثرات ہیں، اس کا ایک امپیکٹ تو ایک عالمی مارکیٹ کی مہنگائی ہے، دوسرا ڈالر کی قدر میں ہوش ربا اضافہ تھا۔ اس کا جو تیسرا پہلو ہوگا، جو حکومت کے لیے اصل چیلنج بھی ہوگا، وہ ایک انتظامی پہلو بھی ہوگا۔ بہت سا ایسا ریلیف، جیسا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب کمی بھی کرتی ہے تو وہ ریلیف یعنی جو ملنا چاہیے وہ عوام کو اس طرح سے مل نہیں پاتا، تو یہ ایک انتظامی چیلنج بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اقدام کرتے ہیں اس طرح کا، جب امپیکٹ پاکستانی معیشت پہ آتا ہے تو عام آدمی تک اس کے جو اثرات ہیں وہ پہنچانا، پھر وہ گراس روٹ لیول پر وہ جو امپیکٹ اس کا پہنچانا، یہ حکومت کی، صوبائی حکومتوں کی، ذیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یقیناً اس سے
एक ये एक बड़ी चूंकि खुशखबरी है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पे आएगा, इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर आएगा, एक नफ्सियाती तौर पर इसका जो एक इम्पैक्ट है वो आएगा। तो ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी है इस वक्त मौजूदा हालात में। इससे बड़ी इस वक्त मुआशी मैदान में कोई खुशखबरी नहीं है। दुनिया की नजरें लगी हुई थी, आलमी जो इदारे हैं, गैर मुल्की जो खबर रसां इदारे हैं, वो मुसलसल पाकिस्तानी मईशत के हवाले से लिख रहे थे। कुछ इदारे ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे थे जिससे मुसलसल मायूसी फैल रही थी, लेकिन हुकूमत कमिटेड थी। इसहाक डार बार बार यकीन दिला रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो हैं बड़े कॉन्फिडेंट थे, अगरचे बार बार ये कहा जाता था कि जल्द मुआहिदा हो रहा है, लेकिन फिर ये मामला जो है ये ताखीर का शिकार हो जाता था। तो ये इसको हुकूमत की बड़ी कामयाबी कहा जाना चाहिए। अगरचे 7 माह इसमें डिले हुआ, वो हुकूमत की वजह से ही हुआ। हुकूमत ने भी इसको जब नवंबर में जो रिव्यू मुकम्मल होना था, वो अब ये प्रोग्राम के खात्मे की जो तारीख है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे 11th आवर पे ये मामला जो है वो आगे चला है। चंद घंटे जब बाकी रह गए और इसमें परेशानी यकीनन बढ़ती जा रही थी कि 30 जून के बाद क्या होगा। ये मुआहिदा, ये जो प्रोग्राम है, इसने अब से चंद घंटे बाद खत्म हो जाना था, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने देर से ही सही लेकिन इसमें डिलीवर किया और इसमें वो अदील, एक और अहम सवाल कि अब हम IMF से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे हमने जान भी छुड़वानी है और हुकूमत की जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं अब बढ़ गई है? देखिए, IMF का जो प्रोग्राम है इसमें फौरी तौर पे तो अगले कुछ साल इससे निकलना मुश्किल है। अगर ये जो अभी प्रोग्राम है, हमें $3 अरब का एक जो वक्ती तौर पर रिलीफ मिलेगा, ये भी मिड जुलाई में जाके एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी जब मंजूरी देगा। लेकिन चूंकि गैर यकीनी खत्म हो गई, अब अगले 10-15 दिन में जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी इसकी मंजूरी दे देगा, रकम आएगी, उसके बाद दीगर ममालिक से भी रकम आएगी। इससे हमारे 4-5 महीने तो आराम से गुजर जाएंगे। 4-5 महीने आराम से गुजर जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना भी हमारे साथ मौजूद थे।